علیکم کلاس 6۔ آج ہم اسلامیات کا چیپٹر پڑھیں گے سیرت طیبہ۔ یہ سیکنڈ ٹرم کا آپ کا پہلا چیپٹر ہے سیرت طیبہ۔ طیب کا مطلب ہے پاک اور سیرت کا مطلب ہے کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوگا۔ ٹاپک ہے صلح حدیبیہ۔ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ معاہدہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یعنی آپس میں بات کر کے ایک بات پہ دونوں فریقوں کا متفق ہو جانا معاہدہ کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی، اس لیے صلح کو حدیبیہ کہا جاتا ہے، صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پس منظر: مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے، ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس خواب کا ذکر کیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں، یعنی اس کے چاروں طرف کی مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرہ کے ارادے سے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ خالصتاً عمرہ کا تھا، اس لیے اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو، یعنی ہتھیار نہ اٹھائے، صرف تلوار ساتھ ہو اور وہ بھی نیام میں ہو۔ نیام کا مطلب کور ہوتا ہے بچوں، جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، خول یعنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف یعنی مشہور راستوں سے ہٹ کر انجان یعنی جو لوگوں نے دیکھے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے جن راستوں کو، اس سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ روانگی، قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ درمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا۔ سفیر کا مطلب بچوں نمائندہ ہوتا ہے، اپنا نمائندہ بنا کر کس کو بھیجا؟ حضرت عثمان کو۔ کہ کہاں بھیجا؟ اہل مکہ کی طرف، تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، یعنی عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ اسی انتظار میں افواہ پھیلی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ بیعت رضوان: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ بیعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بیعت کا مطلب یعنی ایک طرح سے کہہ لیں ووٹ لینا۔ قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھائی ہے تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مسلمانوں میں پہنچا دیا بلکہ اپنا ایک سفیر سہیل ابن عمرو کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ اس نے خاصی طویل گفتگو کی، تاہم صلح ہو گئی۔ بچوں یہ سیرت طیبہ کا ٹاپک صلح حدیبیہ ہے۔ صلح حدیبیہ اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور کافی عرصہ ہو گیا تھا مدینہ گئے ہوئے، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دوبارہ مکہ جائیں اور وہاں جا کر جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کریں اور زیارت کریں، لہٰذا آپ نے ارادہ ظاہر کیا اور تمام لوگ
مدینہ کے لوگوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو اپنے ساتھ لیا، اور تقریباً 1400 لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ انجانے راستوں سے گزرتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، لیکن کفار مکہ نے آپ کو حدیبیہ میں مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ جب داخل نہیں ہونے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر اپنا قیام کر لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا کہ وہ حالات کا پتہ لگائیں اور معلوم کریں کہ، اور کفار کو بتائیں کہ ہم جو ہے وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم صرف زیارت اور عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان نے بہت سمجھایا، لیکن کفار مکہ سمجھ نہ پائے۔ سمجھ بھی پا رہے ہوں گے بچوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہٹ درم تھے شروع سے، لہٰذا انہوں نے ناسمجھی کا مظاہرہ کیا، اور اتنی دیر میں 3 دن کے قیام میں حضرت عثمان سے متعلق یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو کفار مکہ نے شہید کر دیا۔ جب یہ خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے تمام لوگ جو آپ کے ساتھ آئے تھے، تمام صحابہ کو جمع کیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور وہاں آپ نے تمام لوگوں سے بیعت رضوان لی کہ آپ سارے لوگ مل کر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ اور کفار جو تھے وہ اس طاق میں رہتے تھے کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، لہٰذا جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بدلہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں، آئے تو یہ تھے عمرہ کے ارادے سے، لیکن اب یہ بدلے کی تیاری کر رہے ہیں، تو وہ ڈر گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو جلد سے جلد جو ہے مکہ یہ واپس پہنچا دیا حدیبیہ کے مقام پر، اور اس کے ساتھ ہی اپنا ایک نمائندہ بھی، جس کا نام کیا تھا، ایک سفیر سہیل بن عمرو، اس کو پہنچایا تاکہ صلح کی شرائط جو ہیں وہ دونوں فریق مل کر طے کر لیں، اور یہ صلح کی شرائط جو ہیں وہ خاصی طویل عرصہ لگا، اور یہ صلح کی شرائط طے ہوئی، اور اس طرح جو ہے وہ صلح حدیبیہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان طے پا گئی۔